پاکستان کی سفارتی کمیٹی کے اراکین چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ دفتر خارجہ کی طرف سے خطے کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق سفارتی کمیٹی مختلف ملکوں کا دورہ کرے گی۔ عالمی سطح پر پاکستان کا موقف بھرپور انداز میں پیش کیا جائے گا۔ بھارت نے دہشت گردی کی آڑ میں جارحیت کا راستہ اختیار کیا۔ وفاقی وزیر مصدق ملک کہتے ہیں عالمی برادری کے سامنے حقائق رکھیں گے۔ بھارت کا خطے کی تھانیداری کا بت پاش پاش ہو گیا ہے۔ پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا تحفظ یقینی بنائیں گے۔ جبکہ انجینئر خرم دستگیر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سفارتی کمیٹی بھارتی جارحیت اور پاکستانی رد عمل کے بارے میں عالمی برادری کو آگاہ کرے گی۔ بھارت پہلگام واقعے پر پاکستان کے خلاف تاحال کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا ہے۔ ہندوتوا تعصب اور بھارتی جنگی جنون خطے کے لیے شدید خطرہ ہے۔ خطے میں پائیدار امن مسئلہ کشمیر کے حل سے مشروط ہے۔ دیر بعد واپس آیا ہوں منسٹری آف فارن افیئرز۔ کچھ گھنٹوں کے لیے ہمارا یہاں انیشل بریفنگ لیا گیا ہے۔ There's a lot of exchange about the ceasefire, کشمیر، دہشت گردی اور خاص طور پہ جو سندھو پہ حملہ ہوا ہے، جو انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے، اور ہمارا اس قسم کے بریفنگز تو کچھ دن کے لیے چل رہے ہوں گے۔ اس کے بعد ضرور جو ڈیلیگیشن وزیر اعظم صاحب نے فارم کیا ہے، ہم مختلف ممالک میں جائیں گے اور ہم پاکستان کا موقف ہائی لائٹ کریں گے، اور پاکستان کا موقف امن کی موقف ہے۔ ہم آج سے نہیں، پہلے سے یہی چاہ رہے ہیں کہ اس نہ صرف بھارت اور پاکستان کے درمیان، اس پورے خطے میں بہت ضروری ہے کہ جو ہمارے فلیش پوائنٹس ہیں، چاہے وہ کشمیر کا بہت پرانا ایجنڈا آئٹم موجود ہے، دہشت گردی کا مسئلہ جو پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے دہشت گردی سے، کس طریقے سے نہ صرف ہم چاہتے ہیں کہ اس دہشت گردی کا مقابلہ ہو، دہشت گردی کا خاتمہ ہو ہماری اپنی مشکلات کی وجہ سے، لیکن ہم نے ابھی دیکھا کہ کس طریقے سے دہشت گردی کے ایک واقعہ کے بعد دو نیوکلیئر عام ممالک جنگ پہ اتر آ سکتے ہیں۔ تو ہمارے لیے اور ضروری ہے کہ دہشت گردی کا مسئلہ کا نہ صرف ہم بات چیت کریں، مگر اس کا ایسے کوئی حل نکالیں کہ ہم دہشت گردی سے اس خطے کو پاک کریں، اور اگر خدا نخواستہ آگے جا کے ایسے کوئی مسئلہ ہوا تو ایسے نہ ہو کہ دو جو اٹامک پاور رکھتے ہیں دو ممالک، وہ ان کے درمیان ایک جنگ چھیڑا جائے۔ اور بھارت نے ایک بہت ہی افسوسناک، بہت ہی خطرناک، جتنا میں مذمت کروں وہ کم، جو انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے پانی کو ویپنائز کرنے کی کوشش کی، یہ بہت ایک سنگین واقعہ ہے، اور پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دنیا بھر میں اس ظلم کا، اس زیادتی کا، دنیا کے کیپٹلز کو سمجھائیں۔ بھارت ایک بہت ہی کمزور وکٹ پہ ہیں جہاں آپ پانی کو ویپنائز کرنے کی کوشش کریں۔ ہم نے دیکھا کیسے غزہ میں، فلسطین میں اسرائیل نے کھانے پینے کے اشیاء کو ویپنائز کیا ہے، پوری دنیا اس کا مزاحمت کر رہا ہے۔ تو ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ اگین ایک دونوں نیوکلیئر عام ممالک کے درمیان، جہاں ہم 1947 سے کشمیر کے ایشو پہ لڑتے آ رہے ہیں، جہاں ہم حال ہی میں دہشت گردی کے ایشو کی وجہ سے ایک دوسرے کے درمیان ٹینشنز رہے ہیں، اب ہم کہہ رہے ہیں کہ پانی کے مسئلے پہ آنے والے نسلیں جنگ کریں گے، یہ تو بہت افسوسناک بات ہے۔ تو یہ ہمارا براڈ سیٹ جو ایجنڈا آئٹمز ہے، اس پہ ہم چاہیں گے کہ ہم نہ صرف مختلف ممالک میں جو ان کے حکومت ہوتے ہیں، پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں، ان کو ہم بریف کرنا چاہیں گے، لیکن وہاں کے رہنے والے جو عوام ہے، جو میڈیا ہے، جو سول سوسائٹی، ان کو بھی بریف کرنے چاہیں گے۔ اس لیے بھارت اور پاکستان کے درمیان جب جھگڑا ہوتا ہے، یا ایک نیوکلیئر ممالک اور ایک دوسرا نیوکلیئر ممالک کا درمیان ایسے ایک جھگڑا کیا جنگ چھیڑا جاتا ہے، تو اس کا کانسیکوینسز صرف بھارت اور پاکستان تک محدود نہیں رہتے۔ تو ہم بہت شکر گزار ہے فارن سیکرٹری صاحبہ کی، یہاں کی پوری ٹیم کی، کہ انہوں نے ہمیں بریف کیا۔ ہم نے بھی ان کو مبارکباد دی کہ جس طریقے سے فارن آفس نے اس پورا جنگ کے دوران اپنا کردار ادا کیا، یہاں کے اسٹیشنڈ آفیسرز دنیا بھر کے، ان کے بھی ہم شکر گزار ہیں، اور امید رکھتے ہیں کہ جب ہم جائیں گے، پاکستان کے پیغام سچ کا پیغام ہے، امن کے پیغام ہے، تو ضرور یہ پیغام لوگ سننا چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو وزیر اعظم صاحب نے ایک بہت اچھا، بار بار اس پورا ایپیسوڈ میں یہ ظاہر ہوا ہے کہ پاکستان کا جو رویہ رہا ہے، ہم تو ایک بہت ریزنیبل،
रैशनेबल रिस्पॉन्सिबल ममालिक के तौर पे अपना किरदार अदा कर रहे हैं। जब भारत ने ये इल्ज़ामात बेबुनियाद झूठे इल्ज़ामात पाकिस्तान पे लगाए थे तो फौरी तौर पे वज़ीर आज़म साहब ने एक इम्पार्शल इंक्वायरी का ऑफ़र दिया, इसलिए कि भारत का जो इल्ज़ाम था वो झूठ पे मबनी था, तो वो उन्होंने इस इन्वेस्टिगेशन के पेशकश से पीछे भागे। इस पूरा जंग के दौरान पाकिस्तान वाज नॉट द अग्रेसर, हमने अपने आप का दिफा किया। और मैं समझता हूँ इट्स नॉट जस्ट एन इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। यही वजह है कि मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में और बैनुल अक़वामी सतह पे पाकिस्तान को ये पज़ीराई मिली है, इसलिए कि हम सच के साथ खड़े हैं, अमन के साथ खड़े। और जो इस वक्त मुखालिफ आप कहें, मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, वो झूठा प्रोपेगेंडा पे, नफ़रत, तकसीम के फाउंडेशंस पे खड़े हैं। एंड इसलिए मैं समझता हूं कि जो मौक़िफ़ है वो कमज़ोर है। मैं ना सिर्फ दुनिया से अपील कर रहा हूं मगर उनसे भी अपील कर रहा हूं, भारत से, भारत के अवाम से अपील कर रही हूँ कि आपके हक़ में नहीं है कि ये जो आप कह रहे हैं नया नॉर्मल है कि ये जारी रहे। हमारे पाकिस्तान के अवाम ये चाहते हैं और मैं समझता हूँ कि भारत का अक्सरियत का अवाम यही चाहते हैं कि हमारे दोनों ममालिक के दरमियान अमन कायम हो। और वो मुमकिन नहीं जब तक हम कश्मीर का इशू, दहशतगर्दी का इशू और ये पानी का इशू जो इन्होंने छेड़ा है, इसका हल निकाले। इस वक्त पाकिस्तान उस पोजीशन पे है कि हम कह रहे हैं कि हम अमन चाहते हैं, हम डायलॉग चाहते हैं, और भारत थोड़ा सा उस पोजीशन से पीछे हट रहे हैं। मगर मैं पुरुमीद हूँ कि जो पुराने वाले हमारे लड़ाई रहे हैं, झगड़े रहे हैं, आने वाले नस्लों पे अब ये ज़िम्मेदारी है कि जो माजी में हुआ वो सो हुआ है। हमने एक नया मुस्तक़बिल पाकिस्तान के अवाम के लिए और भारत के आने